اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس کی تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا گیا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو۔ پیارے دوستو، ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے کیا دشمنی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے کون کون سی مٹی کا استعمال کیا؟ وہ مٹی زمین کے کون کون سے حصوں سے اٹھائی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، پانی، ہوا، آگ سے کیسے پیدا فرمایا گیا؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ دوستو، ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ روئے زمین پر ہر قسم کی مٹی اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر زمین پر آئے اور مٹی اٹھانے کا ارادہ کیا تو مٹی آگے سے رو پڑی، کہنے لگی چھوڑ کے نہ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھانے لگے تو مٹی رو رو کر خدا کی پناہ مانگنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے ہی واپس چلے گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی مٹی لانے بھیجا، لیکن یہ دونوں بھی اسی وجہ سے واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے بھیجا۔ جب مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو مٹی رونے لگی اور خدا کی پناہ مانگنے لگی۔ حضرت عزرائیل فرمانے لگے، تیرے رونے دھونے کی وجہ سے میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور مٹی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانیں نکالنے کا کام سپرد کیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے 7 مقامات سے مٹی اٹھا کر مقام اعظم میں جمع کیا۔ وہ 7 مقامات جہاں سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی: نمبر 1 مکہ مکرمہ طائف، نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 ہندوستان، نمبر 5 ابو قبض، نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا، جب روح جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تریخ پایا۔ روح تریخ جسم میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور کی روشنی سے جگمگانے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت و مرتبہ دیکھ کر حسد کرنے لگا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو ابلیس کہنے لگا، میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ حضرت حوا کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا ہم جنس کوئی نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو عزت دیتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا ہے تو ابلیس حسد میں جل اٹھا اور حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالنے کا منصوبے بنانے لگا، اور حضرت آدم و حوا کے پاس جا کر کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ابلیس کہنے لگا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے۔ حضرت آدم و حوا ابلیس کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے
اور اس درخت کے پاس چلے گئے اور اس کا پھل کھانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کو چھوا، ان کے جنتی لباس اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا اور ساتھ ہی شیطان کو بھی زمین پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو انہیں جنت کی پرسکون زندگی یاد آنے لگی۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کا پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے ہوئے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے کہا، ہمارے والد کی طبیعت ناساز ہے، وہ جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی، نماز جنازہ ادا کی، قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر آدم کے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 1000 سال تھی۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا سکھائے۔ آمین۔